بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمایوں مغل صاحب، آپ جاپان سے تشریف لائے ہیں۔ 40 سال جاپان کے اندر جرنلزم کی، اس سے پہلے پاکستان کے اندر بھی جرنلزم کا تجربہ ہے۔ ایک دو دفعہ ان کے ساتھ میرے ویلاگ ہوتے رہے، وہاں پہ ان کا بزنس بھی ہے جاپان کا۔ جاپان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مغل صاحب سے کہ جو عرب اسرائیل وار اس وقت چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوکرین کی وار چل رہی ہے، اس میں جاپنیز کا کیا موقف ہے، امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ 6 سال کے بعد امریکہ کا دورہ انہوں نے کیا، خوشگوار موڈ کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات رہی۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑا امپورٹنٹ جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنی اسپیچ کے دوران کہ جو چائنا ہے وہ ڈیولپنگ نیشن ہے دنیا کی سب سے بڑی، اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیولپ نیشن ہے، اور دنیا میں اتنا اسپیس ہے کہ دونوں پاورز ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے طاقتور نہیں ہیں جس سے امریکہ کو نقصان پہنچے، ابھی ہم طاقت کے پروسیس کے اندر چل رہے ہیں، ڈیولپنگ نیشن ہے، جبکہ امریکہ کو انہوں نے اسٹیٹس دیا کہ ایک ڈیولپ پاورفل نیشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب ان سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ہمارے الیکشنز میں اللہ کا واسطہ ہے مداخلت نہ کریں، یعنی امریکنس اپنی کمزوری شو کر رہا ہے، جبکہ چائنا بتا رہا ہے کہ نہیں آپ پاورفل ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ موقف جاننے کی کوشش کریں گے ہمایوں مغل صاحب سے۔ ہمایوں صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر. آپ نے وقت دیا۔ ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دنیا بہت پریشان ہے، اور دنیا میں جو معاشرہ ہے اور جو لوگ ہیں وہ ہیومن جو ایک کامن کنسرن ہوتا ہے کہ جس میں لائف لبرٹی اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن ہو، اس حوالے سے پوری دنیا میں پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے، اور ویسٹ بیک فوٹ پہ نظر آ رہا ہے اس وقت۔ جس طرح سے اسٹیٹمنٹ دی ٹروڈو نے، جو وزیر اعظم ہے کینیڈا کے، اور جو ریسٹورنٹ میں اور لوگوں کا جو ریئیکشن انہیں مل رہا ہے، پھر فرانس کے پریزیڈنٹ نے، میکرون نے کہا کہ نہیں، اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپ، جو کلنگ ہے وومن کی، سولینس کی، کڈس کی، چلڈرنس کی۔ پھر پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اب کہنا شروع کر رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین پاز ہونا چاہیے۔ پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل ریزولوشن بھی پاس ہوئی اس حوالے سے، حالانکہ اٹ از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ، یونائٹڈ نیشنز کو آگے جانا چاہیے تھا۔ وار کے اوپر جو اس وقت چل رہی ہے فلسطین کے اندر، اس پہ جیپنیز لوگوں کے کیا احساسات و جذبات ہیں؟ چونکہ ماضی میں انہوں نے جنگ کی بہت ہی خطرناک نتائج بھگتے میں، ہیروشیما ناگاساکی میں جو ایٹم بم گرے، تو جاپنیز لوگوں کی فیلنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کیا، ازمپشن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ جاپان جو ہے نا از اے پیس لوننگ نیشن، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے میرے خیال ہے جتنے زخم انہوں نے کھائے ہیں پوری دنیا نے نہیں کھائے ہوں گے، اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، نو وار اونلی پیس۔ اس کے بعد پھر الائنس بن گئی امریکہ کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کو انہوں نے معاف کر دیا سر۔ یہ معاف کرنے والی جو ہے نا، بڑی بات یہ کہاں سے آتی ہے سر؟ یہ نیچر جو ہے نا میرا خیال ہے دنیا کو پڑھانے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے اسرائیل کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، اور حماس کو بھی، جو بھی ہیں آپس میں دشمنی ہے نا، تو دشمنی کا معاف نہ کرنے کی جو ہے نا وہ ایک ریت چل پڑی ہے، جس کے اوپر وہ امریکہ جا کے وہ رشیا سے لڑ رہا ہے، اوکرائنا میں جا کے اس کو سارے یورپین سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے نا ابھی جاپان کی جو پوزیشن ہے وہ نہ تو اسرائیل کے اس موقف میں ہے نہ حماس کے، وہ کہتے ہیں بوتھ آر رانگ، وی آر لوکنگ فار پیس۔ آپ بندوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ ہیومینٹیرین نیشن ہے، انسانیت اس دور میں 21ویں صدی میں سر ایک بندے کو قتل کرنا کہتے ہیں پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو ادھر تو ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قتال ہے سر، اٹس ناٹ اے جنگ۔ وہ جاپانی اس کو قتل سمجھتے ہیں سر، تو کہتے ہیں ایک وہاں کتا بلی بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی اگر کچھ ہو جائے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری پولیس کی ٹیم چلی جاتی ہے سر۔ تو یہاں پتہ نہیں کتنے بچے مر رہے ہیں سر، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ جانی چاہ رہی ہیں۔ جاپنیز جو این جی اوز ہیں میں جن کے لیے کام کرتا ہوں، وہ ہیومینٹیرین سے بھی جا کے ان کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ سیو دا چلڈرن جاپان ایک بہت بڑی ان کی وہ این جی اوز ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ جب تک وہ وار کو سٹاپ نہیں کریں گے، آپ والنٹیئر کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو سیو دا لائف؟ اچھا، جیپنیز کا نا بڑا ٹرسٹ نظر آتا ہے انٹرنیشنل آرڈر پہ، کہ یہ آرڈر نام بیس انٹرنیشنل آرڈر چلے، امن و امان قائم ہو، یونائٹڈ نیشن پہ ان کا ٹرسٹ نظر آتا ہے۔ لیکن یو این روانڈا میں فیل ہو گئی، یو این صومالیہ میں فیل ہو گئی، یو این کوسوو پہ میں فیل ہو گئی، یو این بوسنیا اور زیگووینا میں فیل ہو گئی، کشمیر پہ فیل ہو گئی، اب فلسطین پہ فیل ہو رہی ہے۔ تو جیپنیز کی فیلنگ کیا ہے؟ وہ ان کو تو بڑا پین فیل ہوتا ہوگا نا کہ یونائٹڈ نیشن ناکام ہو رہی ہے، چونکہ ایک ایسا کامیابی کا ادارہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ تیسری جنگ عظیم نہ ہونے دیں، قتل و غارت کو روکے، جس کی طرف قتال، جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں، ڈسٹرکشن نہ ہو، لوگوں کی مال جان آزادی کی تحفظ حاصل ہو۔ جیپنیز اس سارے سیناریو کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ انٹرنیشنل باڈی فیل ہو رہی ہے؟ سر ادھر میں بتاؤں، ہم جو میڈیا ہم تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو جاپنیز روتے ہیں سر۔ دیکھیں وہ اپنی اولاد سمجھتے ہیں، بچوں کسی کے بھی ہو نا،
चाहे वो ज्यूस के हों, चाहे फ़लस्तीन के हों, चाहे गाज़ा के हों, वो इंसानियत उनके इतनी कूट के भरी हुई है ना। मेरे साथ जब वो न्यूज़ देख रहे होते हैं रोने लग पड़ते हैं सर देख के, वो जापानी, क्योंकि दिल दुखता है सर उनका कि ये क्या हो रहा है कि 21वीं सदी में इंसान इंसान का कत्ल करेगा। ये इनको कैसी एजुकेशन दी गई है? एजुकेशन इज लैक ऑफ द एजुकेशन, वो भी जो है ना मोरल एथिक्स की एजुकेशन है, इंसानियत की एजुकेशन जो है ना सर वो लैक हो रही है। तो उसके अंदर देख लें आप, ये यूनाइटेड नेशन वो डिस्ट्रॉयड हो गया। किधर गए ह्यूमन राइट्स सर? किधर की डेमोक्रेसी? वो सारा जितना भी फिनोमेना था ना, इट्स रॉन्ग। आई थिंक वो सारा कुछ टूट गया अब। तो जापानी करें अभी नई फिलासफी जो है ना, पीस की, अमन की फिलासफी, हो सकता है वो जापान से उभरे, और वो जो है टीच करने की जरूरत है अमेरिका को भी, यूरोपियन की, पूरी दुनिया को कि यार कम टू जापान, वी कैन टीच यू व्हाट इज द पीस। पीस की फिलॉसफी जो है ना वो बंदा नहीं समझ रही सर, ये उनकी फीलिंग है सर। अच्छा, ये पीस का ताल्लुक क्या है शिंतोइज्म के साथ, जो कि जापानीज का डोमिनेंट कल्चर है? तो आपने कहा डेमोक्रेसी फेल हो रही है, तो जापान में एक दफा आपने, मुझे याद है आपने कहा था कि वो दे आर मोर अटैच विद देयर रॉयल फैमिली रादर देन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया को दिखाने के लिए, Yes. बट एक्चुअली वो अपनी पुरानी तारीखी ट्रेडिशन के साथ अभी भी अटैच है। उस तो शिंतोइज्म का इस पीस के फलसफे के साथ ताल्लुक? यार शिंतोइज्म का ये सर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो अब यही है कि आप जंगबंदी कैसे कर सकते हैं? दो लीडरों को मिलना है कहीं पे, कौन करेगा? तो उस वक्त ना उनका पॉलिटिकल लीडर था, कोई भी नहीं था, कोई आगे ही नहीं आ रहा था, आर्मी का जनरल भी नहीं आ रहा था। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम जो ना एम्परर आया सामने, उसने कहा मेरे साथ नेगोशिएट करो, मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो ये उनके के मजहबी वो हाई लेवल का ना, उसने कहा मैंने अपनी कौम को बचाना है, ये मेरी औलाद है, मतलब वो अपनी औलाद समझते हैं उनको। तो उसने आके कह के मक्का जो था उसके साथ एग्रीमेंट किया, कहते जो भी लिखवाना मुझसे लिखवा लो, लेकिन यार अब सेकंड आपने कोई अटैक नहीं करना, हम आर्मी भी छोड़ देते हैं सबको। तो कंसोलेशन जो होता है ना, वो कंप्रोमाइज किया ना, वो एम्परर ने किया सर, इसलिए वो एम्परर को बड़ा समझते हैं कि इसने हमारी हालांकि बोशिडो कल्चर को भी इग्नोर करते हुए पीस के लिए गए। पीस के लिए गए सर। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो शिंतोइज्म जो है ना वो एक, आप हम कहते हैं रिलीजन है, रिलीजन तो है वो उनका, लेकिन उसके अंदर वो ह्यूमैनिटी है सर। उसके अंदर वो कहते हैं कि सबसे, देखिए जापान की कोई वो इंडिपेंडेंट डे नहीं है कि कब बना था। 2600 साल पुराना इनका शिंतो का एम्परर था, जिम्बू तेन्नो उसको नाम है। उसने ये कल्टीवेट की थी, एक गांव आबाद किया था, उसका नाम निप्पन रखा था सर उसने। अच्छा। और वहाँ से फिर वो कि ये ज़रूरी काम करते थे, एग्रीकल्चर कंट्री था ये राइस उगाते थे सर। तो स्टेप बाय स्टेप उनकी औलादें चलती हैं, और उनकी फीलिंग यही है कि खुदा जो है ना वो नेचर के अंदर है, वो समुद्र में भी है, पहाड़ों में भी है, जहाँ पे भी है। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ वो समुद्र होता था ना, वो एक गेट बना देते राइट सा, वो तोरी उसको बोलते हैं, कि खुदा की रूह यहाँ से गुजर के आती है, हम इसको प्रे करते हैं। स्टैचू को प्रे नहीं करते सर, मैं गया हूँ उनके टेम्पल्स में गया हूँ, वो एक प्रे बस गेट बना देते हैं,